بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 99 میں باب النکیع والانبزہ فصل اول سے حدیث نمبر 4286 سے لے کر 4290 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النکیع والانبزہ، نکی اور نبیذوں کا یہ بیان ہے۔ نکی اور نبیذ پینے کے شربتوں کی اقسام میں سے ہیں۔ نکی بنانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انگور یا کھجور کو پانی میں ڈال کر صرف بھگو دیا جائے اور کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ پانی میں مٹھاس آ جائے، بس یہی نکی ہے اور اس کا پینا جائز ہے اور بدن اور نظام انہضام کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ نبیذ یہ بمانے منبوذ پھینکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور دیر تک پانی میں چھوڑ دیا جائے۔ پانی میں ہلکی سی تیزی آ جائے لیکن اتنی تیزی اور تغیر نہ آئے کہ مسکر بن جائے، یہ نبیذ ہے۔ اس کا پینا جائز اور حلال ہے۔ اگر مسکر بن جائے تو پھر یہ حرام ہو جاتا ہے۔ نبیذ کی کچھ اقسام ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کھجور اور انگور وغیرہ کو پانی میں ڈال کر حلاوت آنے سے پہلے استعمال کیا گیا تو یہ پانی ہی کے حکم میں ہے۔ سب کے نزدیک اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے اور عام استعمال بھی جائز ہے۔ دوسری قسم، اگر کھجور اور انگور وغیرہ پانی میں ڈال دیے اور دیر تک چھوڑ کر پانی میں سکر آ گیا یا آگ پر پکایا اور پانی میں جوش اور سکر آ گیا تو یہ سب کے نزدیک حرام ہے، نہ اس سے وضو جائز ہے نہ عام استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم، اگر پانی میں کھجور اور انگور وغیرہ ڈال دیے گئے، پانی میں معمولی سی حلاوت آ گئی، جوش بھی نہیں آیا، مزبد بھی نہیں ہوا، تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور اور صاحبین کے نزدیک اس کو وضو میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا استعمال عام طور پہ جائز ہے، وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفات سے کچھ دن قبل امام اعظم ابو حنیفہ نے صاحبین اور جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا کہ اس سے وضو ناجائز ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس کی پہلی فصل کی طرف۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قال لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدحی هذا الشراب كله العسل والنبیذ والماء واللبن، رواہ مسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم کو اپنے اس پیالہ میں پینے کی ساری چیزیں پلائی ہیں جیسے شہد، نبیذ، پانی اور دودھ وغیرہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بقدحی ھذا، حضرت انس نے حضور علیہ السلام کو جس پیالہ سے یہ چیزیں پلائی تھیں وہ پیالہ آپ کے پاس تھا، پھر اس کو حضرت نضر بن انس نے حضرت انس سے 8 لاکھ درہم کے عوض خریدا تھا۔ حضرت امام بخاری نے بصرہ میں اس پیالہ کو دیکھا تھا اور ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ ان کو اس مبارک پیالے میں پانی پینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء
یوکأ اعلاہ ولہ عزلاء ننبذه غدوة فیشربه عشاء وننبذه عشاء فیشربه غدوة، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول کریم کے لیے ایک مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے جس کو اوپر سے باندھ کر بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے کے حصے میں بھی اس کا دہانہ تھا۔ ہم اس مشک میں کھجور وغیرہ صبح کے وقت ڈال دیتے تھے تو آپ رات کے وقت اس کو پیتے، اور اگر اس میں کھجور وغیرہ رات میں ڈالتے تھے تو آپ اس کو صبح کے وقت پیتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سکا یہ مشکیزے کو کہتے ہیں۔ یوکاؤ تسمہ کے ساتھ کسی چیز کو باندھنے کو کہتے ہیں۔ مشکیزہ کا ایک حصہ اوپر کا ہے جو اس کا دہانہ ہوتا ہے، یعنی اوپر کے حصے کو تسمہ سے باندھ کر بند کر دیا جاتا تھا۔ عزلاء یہ مشکیزہ کے نیچے کے حصے میں جو دہانہ ہوتا ہے اس کو عزلا کہتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ مشکیزے کا ایک اوپر کی طرف دہانہ ہوتا ہے، وہ تو ہر مشکیزے میں ہوتا ہے، لیکن اس مشکیزے کا ایک دہانہ نیچے کی طرف بھی تھا جو نسبتاً چھوٹا تھا۔ اوپر کے دہانے کو باندھ کر نیچے والے دہانے سے نبیذ پلایا جاتا تھا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ نبیذ بنانے کا یہ طریقہ شاید گرمی کے زمانے میں تھا جس میں صبح و شام نبیذ تیار ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں کبھی ایک دن میں اور کبھی 3 دن بھی لگ جاتے ہیں، جس طرح دیگر احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ننبذو یہ نبیذ بنانے کے معنی میں ہے، یعنی ہم نبیذ بنایا کرتے تھے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کس طرح نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينبذ له اول اللیل فیشربه اذا اصبح یومه ذلك واللیلة التي تجیء والغد واللیلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادمة أو أمر به فصبه، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم کے لیے جو نبیذ رات کے ابتدائی حصہ میں ڈالی جاتی تھی اس کو آپ آنے والے دن کی صبح کو پیتے، پھر آنے والی رات میں پیتے تھے، پھر دوسرے دن اور دوسری رات میں پیتے تھے، اور پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تیسرے دن عصر کے وقت پیتے تھے، اور اگر اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ باقی رہ جاتی تو خادم کو پلا دیتے یا پھینک دینے کا حکم دیتے، چنانچہ وہ پھینک دی جاتی تھی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ او امر بھی، یہ او شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لیے ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 دن تک تیار شدہ نبیذ پلایا جاتا تھا۔ تیسرے دن عصر کے بعد چونکہ نبیذ کی تلچھٹ رہ جاتی ہے اس لیے وہ خادم کو پلائی جاتی تھی، لیکن اگر اس تلچھٹ میں سکر آ جاتا تو پھر اسے ضائع کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ 3 دن تک نبیذ رکھنا آخری حد ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ غلام اور خادم کو کھانے پینے کا ما باقیہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل بھی جائز ہے جو حدیث مقدسہ میں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سقاء فإذا لم يجدوا سقاء ينبذ له في طور من حجارة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم کے لیے مشک میں نبیذ بنائی جاتی تھی، اور اگر کسی وقت مشک نہ ملتی تو پھر آپ کے لیے پتھر کے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ طور کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ طور پتھر اور پیتل کے برتن کو کہتے ہیں۔ من حجارت پتھر کا تعین کیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑی، لوہے، پیتل اور پتھر سے برتن بنائے جایا کرتے تھے۔
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الدباء والحنتم والمزفت والنکیر وامر ان ينبذ في اسکیۃ الآدام، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم نے کدو کے تونبے، سبز لاکھی گھڑے، رال ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ چمڑے کے مشک میں نبیذ بنائی جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ الدبا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے ابتدائی دور میں اس قسم کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت فرمائی تھی، تاکہ برتنوں کو دیکھ کر دوبارہ شراب میں رغبت پیدا نہ ہو۔ نیز ان برتنوں کی خاص تاثیر سے نبیذ شراب میں نہ بدل جائے۔ جب شراب کی نفرت دلوں میں بیٹھ گئی اور مسکر اور غیر مسکر میں فرق کرنا آسان ہو گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر قسم کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی، جس طرح بعض روایات میں ملتا ہے۔ خشک کھوکھلے کدو کو دبا کہتے ہیں، مٹکے کو ہنتم کہتے ہیں، رال ملی روغنی ہانڈی کو مزفت کہتے ہیں، تراشیدہ کھوکھلی لکڑی کے برتن کو نکیر کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں خاص طور پر ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ عدم یہ لفظ مفرد ہے، حمزہ اور دال پر فتح ہے، چمڑے کو کہتے ہیں، مراد چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے جن جن برتنوں میں نبیذ بنانا منع ہے، ان برتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور یہ اسی لیے روکا تھا کہ ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، تاکہ دوبارہ ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کی طرف رغبت نہ ہو جائے۔